ہونے والی ہوگی یعنی قیامت واقع ہونے والی ہوگی تو سب سے پہلی نشانی دجال کا ظہور ہوگا۔ اس پر عبداللہ بن عمر نے کہا مروان نے صحیح بات نہیں کی، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں ایک ایسی بات سن رکھی ہے جسے میں بھولا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا سب سے پہلی نشانی جو رونما ہوگی وہ یہ ہے کہ سورج اپنے غروب کی جگہ سے طلوع ہوگا۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی زرعۃ بن عمرو بن جریر قال كنا عند عبد الله بن عمرو فجاء رجلان فقال أتيناك من عند مروان بن الحكم فسمعناه يقول إن أول الآيات خروجا خروج الدجال فقال عبد الله بن عمرو كذب مروان لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما نسيته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة على الناس زحا فأيتها كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا قال عبد الله بن عمرو قال عبد الله بن عمرو وأنا أظن أولها طلوع الشمس من مغربها۔ یہ مسند طیالسی سے روایت لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 2362۔ یہ وہی باب ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، علامات قیامت کا باب۔ اس سے پیچھے چند سوالات سامنے آئے تھے، جبریل امین نے سوالات کیے، اس میں قرب قیامت کی 2 علامتیں رسول اللہ نے بیان کی جو حرف بحرف پوری ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن سلام کے کچھ سوالات تھے، جو ایک یہودی عالم مسلمان ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے بھی کچھ سوالات کیے، اس میں ایک علامت کا ذکر آ گیا تھا، یہ تمہید تھی۔ اس کے بعد اب ہم وہ روایتیں دیکھ رہے ہیں جس میں وقوع قیامت کی علامتیں ہیں، یعنی قرب قیامت کی نہیں بلکہ وقوع قیامت، وہ وقت آ گیا، اس وقت پہلے کیا علامتیں نمودار ہوں گی۔ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ ابو زرع بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھے تھے کہ 2 آدمی آئے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص ہیں، یہ عبداللہ بن عمر وہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں۔ ہم عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھے تھے کہ 2 آدمی آئے اور انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس مروان بن حکم کے ہاں سے آئے ہیں، ہم نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں نمودار ہونے والی اولین نشانی دجال کا ظہور ہوگا۔ یہ پہلے دن سے مسلمانوں کی بڑی دلچسپی کا موضوع ہے، یہ لگتا ہے کہ اس وقت بھی لوگ جا کے پوچھتے رہتے تھے، اب بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے آ کے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کے، یہ صاحبزادے بڑے عالم فاضل آدمی ہیں، بڑے علماء میں سے ہیں، صحابہ میں سے، ان کے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ مروان بن حکم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ جب وہ واقع ہونے والی ہوگی یعنی قیامت واقع ہونے والی ہوگی تو سب سے پہلی نشانی دجال کا ظہور ہوگا۔ یہ پہلی نشانی اس سے پہلے بھی موضوع بنی ہوئی ہے۔ اس پر عبداللہ بن عمر نے کہا مروان نے صحیح بات نہیں کی، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں ایک ایسی بات سن رکھی ہے جسے میں بھولا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا سب سے پہلی نشانی جو رونما ہوگی وہ یہ ہے کہ سورج اپنے غروب کی جگہ سے طلوع ہوگا، یعنی
یہ دنیا کی گردش الٹ جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی نشانی یہ ہوگی۔ اس سے پیچھے روایت میں عبداللہ بن سلام یہ بیان کر رہے تھے کہ پہلی نشانی آگ ہوگی، یہاں یہ آ گیا۔ لیکن خود ان کو پورا اطمینان نہیں ہے، کہتے ہیں یا پھر یہ ہوگی کہ زمین کا جانور عین چاشت کے وقت ظاہر ہو جائے گا۔ یعنی نشانیاں کیا ہیں ان میں تو یہ سب متفق ہیں۔ آگ بھی ایک نشانی ہے، جیسے آگے جا کے واضح ہو جائے گا۔ اسی طرح سورج کا مغرب سے طلوع بھی ایک نشانی ہے، دجال بھی ایک نشانی ہے۔ ان میں بحث یہ ہو رہی ہے کہ پہلی کون سی ہوگی، یعنی کہاں سے یہ شروع ہوگا سلسلہ۔ یہ ایک اہم بحث ہے اگر آپ غور کریں، وہ یہ کہ پہلی نشانی جب آ جائے گی تو بعض روایتوں میں آگے تفصیل آئے گی، رسول اللہ نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ اس کے ساتھ بند ہو جائے گا، یعنی پھر قیامت برپا ہو گئی، وہ تو پھر سور پھونکا جا رہا ہے، احوال واقع ہو گئے ہیں، تو اس لیے سب لوگوں کو تشویش ہے کہ کب تک مہلت ہے۔ تو پہلی نشانی کو متعین کر رہے ہیں۔ انہوں نے بہت ہی زور کے ساتھ تردید کی، یہ کہا کہ مروان نے صحیح بات نہیں کہی، لیکن خود دو نشانیاں بیان کر دیں کہ یا یہ فرمایا تھا یا یہ فرمایا تھا۔ ان کا مدعا یہ ہے کہ جو مروان نے بیان کیا ہے وہ تو نہیں تھا، لیکن ان دو کے بارے میں مجھے یاد ہے، ایک یہ کہ سورج اپنے غروب کی جگہ سے طلوع ہوگا، اور یا پھر یہ ہوگی کہ زمین کا جانور عین چاشت کے وقت ظاہر ہو جائے گا۔ ان میں سے جو علامت بھی پہلے ظاہر ہوگی، یعنی یہ ظاہر ہو یا وہ ظاہر ہو، جو بھی ظاہر ہو جائے گی، زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ دوسری بھی اسی کے پیچھے نمودار ہو جائے گی، یعنی پھر پے در پے یہ علامتیں نمودار ہوتی چلی جائیں گی۔ یہی تعبیر اس سے پہلے ایک روایت میں آئی تھی کہ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ایک ہار ٹوٹ جائے تو اس کے موتی بکھرتے چلے جاتے ہیں ایک کے بعد دوسرا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان میں سے پہلی یہی ہوگی کہ سورج اپنے غروب کی جگہ سے طلوع ہوگا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ اگرچہ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ تھی یا یہ، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ذہن یہی کہتا ہے کہ پہلی یہی ہوگی۔ تو یہ انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ اس میں اب ان نشانیوں کو تھوڑا سمجھ لینا چاہیے۔ سورج اپنے غروب کی جگہ سے طلوع ہوگا، اس پر میں نے لکھا ہے یہ اگر کسی حقیقت کی تمثیل نہیں ہے تو الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وقوع قیامت کے وقت زمین کی گردش یک بیک الٹ جائے گی اور مشرق مغرب میں تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی ظاہر الفاظ یہی بتا رہے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں چونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا میں دکھائی گئی ہیں، یہ دوسرے قرائن سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ نشانیاں ظاہر ہے کہ بتائی گئیں تبھی علم میں آئیں گی نا۔ اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بتائیں گے، تو بتانے کے دو طریقے اختیار کیے جاتے رہے ہیں۔ ایک یہ کہ الفاظ میں بتایا جائے، وہی آ گئی، دوسرے یہ ہے کہ رویا میں دکھا دی جائے، یعنی گویا قیامت برپا ہو رہی ہے اور وہ نشانیاں نمودار ہو رہی ہیں۔ میں نے جتنا ان روایتوں کو دیکھا ہے میرا رجحان یہی ہے کہ زیادہ تر یہ رویا میں دکھائی گئی ہیں۔ اب جب رویا میں دکھائی گئی ہیں تو پھر اس کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے کہ تعبیر ہو، جیسے کہ جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو وہ سیدنا یوسف بھی اگر دیکھیں کہ 11 ستارے ہیں تو وہ 11 ستارے نہیں ہوتے، وہ کسی چیز کی تمثیل ہوتی ہے۔ تو میں نے یہاں یہ اسی چیز کو سامنے رکھ کر لکھا ہے کہ یہ اگر کسی حقیقت کی تمثیل نہیں، یعنی دو امکانات ہیں کہ یہ کسی حقیقت کی تمثیل ہو جس میں آپ کو ایسا دکھایا گیا ہو۔ اب مثال کے طور پر یہ نا کہ دنیا کا سارا نظم جو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، انسانوں کے رجحانات، دنیا کے اندر جو سماجی اور سیاسی حقائق ہیں بالکل الٹ جائیں، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک تمثیل ہو سکتی ہے۔ اور واقع میں زمین کی گردش الٹ جائے اور اس کے نتیجے میں سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یہ الفاظ کے بالکل مطابق ہوگا۔ تو دونوں امکانات کو سامنے رکھ کر میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ اگر کسی حقیقت کی تمثیل نہیں ہے، یعنی اگر اس میں ہم سے غلطی نہیں ہو رہی، تو الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وقوع قیامت کے وقت
زمین کی گردش یک بیک الٹ جائے گی اور مشرق مغرب میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ اس نشانی کے بارے میں میں جو وضاحت کر سکتا تھا وہ میں نے کر دی ہے۔ میرا اپنا رجحان بھی یہی ہے کہ جو باقی روایتیں آگے آئیں گی ان میں زیادہ تر حقیقت ہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ وہ جب آپ بھی دیکھیں گے تو واضح ہو جائے گا۔ مثلا یہ بات کہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یہ تو اسی نوعیت کے معاملے کے بعد ہونا چاہیے۔ جس چیز کی تعبیر کرنی ہے تو تعبیر میں تو پھر علم و عقل کا امتحان جاری رہتا ہے۔ تو خیر وہ قرائن آگے واضح ہو جائیں گے، اس وقت اتنی بات ہی پیش نظر تھی۔ ابھی اس روایت میں جو دوسری نشانی آئی ہے جانور کا نکلنا، اس پر بات کرنی ہے، اور پھر سب سے بڑی دجال کی نشانی، یہ اب انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا۔